سرمایہ کاروں کا حکومتی معاشی پالیسیز پر اعتماد کا اظہار، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخ رقم، سٹاک مارکیٹ نئی بلندیوں پر پہنچ گئی، 100 انڈیکس پہلی بار 1,36,000 کی سطح بھی عبور کر گیا، انڈیکس میں 1800 سے زائد پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری کے معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سٹاک مارکیٹ میں تاریخی اضافے پر اظہار مسرت، کہتے ہیں حالیہ مثبت معاشی اشاریے حکومتی پالیسیز کی سمت درست ہونے کی عکاس ہیں۔ ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، فیصل آباد، اوکاڑہ، بہاول نگر، منشن آباد، صادق آباد اور کمالیہ میں موسلادھار بارش، جمعرات تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر مزید بارشیں ہوں گی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، مظفر گڑھ میں دریائے چناب میں کٹاؤ سے آم کے باغات اور فصلوں کو نقصان پہنچے گا۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی، 24 گھنٹے کے دوران 6 افراد جاں بحق، 36 زخمی۔ چکری انٹرچینج پر بارش کے باعث پھسلن سے مسافر بس الٹ گئی، حادثے میں 4 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہوئے۔ اوکاڑہ میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے۔ منشن آباد میں مدرسے کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 طالب علم جاں بحق، 12 زخمی۔ دیپال پور میں جھونپڑی گرنے سے 4 افراد زخمی ہوئے۔ ملک میں شدید بارشوں کے بعد دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال، دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر پانی کی سطح مزید بلند، درمیانے درجے کا سیلاب، گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال، تربیلا اور منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ، کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے بعد رود کوہیوں کی سطح بلند، ڈیرہ غازی خان کی رود کوہی سے اونچے درجے کا سیلابی ریلا، کوہ سلیمان اور سخی سرور کا قبائلی علاقوں سے رابطہ منقطع، راجن پور اور تونسا کے برساتی نالوں میں طغیانی، ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ ادارے ہائی الرٹ۔ IMF پاکستان کی معاشی بہتری اور اقتصادی استحکام سے مطمئن، پاکستان کی معاشی پیش رفت کو مثبت قرار دے دیا۔ IMF کی نمائندہ ماہر بنیچی نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی معیشت رواں سال اور اس کے بعد مزید ترقی کرے گی۔ پاکستان کی ماحولیاتی اصلاحات قابل ستائش ہیں۔ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے تحت پاکستان کی کارکردگی ابھی تک مضبوط ہے۔ مزید پیسے چاہیے تو پہلے اہداف پورے کریں، تمام ریاستی اداروں کے لیے حکومتی مالی امداد کارکردگی سے مشروط کرنے کی تیاریاں۔ وفاقی وزارت خزانہ نے پرفارمنس سے منسلک فنڈنگ کا نیا ماڈل تجویز کر دیا۔ مجوزہ ماڈل کے تحت ریاستی اداروں کو فنڈنگ کے لیے مخصوص اہداف پورے کرنا ہوں گے۔ مالی امداد اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک اہداف پورے نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس پہلی بار 1,35,000 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس میں 1130 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس کی 1,35,430 کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی 3 روزہ اجلاس آج چین میں شروع ہوگا۔ پاکستانی وفد کی قیادت کے لیے وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین روانہ ہوں گے۔ 16 جولائی تک جاری رہنے والے اجلاس میں پاکستان، چین، بھارت، ایران، روس سمیت تمام رکن ممالک شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں سیکیورٹی، خارجہ پالیسیز اور عالمی مسائل پر بات چیت ہوگی۔ اسحاق ڈار کی SCO وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں بھی متوقع۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، محسن نقوی زائرین اور بارڈر ایشوز پر سہ ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر داخلہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
مولانا فضل الرحمان کے بھائی ضیاء الرحمان نے الیمین گنڈاپور کا الیکشن لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا. کہتے ہیں آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کے جانے کا زمانہ آ چکا. جلد خیبر پختونخوا کی عوام کو کرپٹ حکومت سے چھٹکارا دلائیں گے. پی ٹی آئی ووٹرز اپنی ہی حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن. گیلپ سروے نے خیبر پختونخوا میں گورننس کا بھانڈا پھوڑ دیا. سروے کے مطابق 52% ووٹرز کے خیال میں ترقیاتی فنڈز کرپشن کی نظر ہو چکے. 60% سمجھتے ہیں حکومت احتجاج کر کے وقت ضائع کر رہی ہے. 50% مریم نواز کو الیمین گنڈاپور سے بہتر سمجھتے ہیں. سروے میں 3000 لوگوں سے براہ راست انٹرویوز کیے گئے. غیر قانونی بھرتیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام. ایف آئی اے نے چیئرمین پی اے آر سی ڈاکٹر غلام محمد علی کو گرفتار کر لیا. ایف آئی اے نے ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ اخلاق ملک کو بھی گرفتار کر لیا. ایف آئی اے کے مطابق چیئرمین پی اے آر سی نے 164 آسامیوں پر 332 افراد غیر قانونی بھرتی کیے. کراچی میں اقرا یونیورسٹی کے قریب مسافر بس الٹ گئی. 13 افراد زخمی. جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ڈرائیور اور کنڈکٹر حادثے کے بعد فرار ہو گئے. اسرائیلی وزیراعظم کا غزہ پر قبضے کا منصوبہ جنگ بندی معاہدے میں رکاوٹ بن گیا. سیز فائر کے لیے قطر میں ہونے والے مذاکرات پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اسرائیلی وحشیانہ کارروائیاں شدت اختیار کر گئیں. اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 95 فلسطینی شہید ہو گئے. پانی کی تقسیم کے مقام پر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا. رفح میں بھی امدادی مرکز پر کھانے کے منتظر فلسطینی شہید ہوئے. بیت الحنون میں اسرائیلی فوج کے حملے سے تقریباً 50 بم گرائے گئے. فرانسیسی صدر نے پاک بھارت جنگ کو حالیہ دہائیوں کی سب سے شدید فضائی لڑائیوں میں شامل کر دیا. ایران پر بمباری، بھارت اور پاکستان کے درمیان جھڑپیں جن میں حالیہ دہائیوں کی شاید سب سے شدید فضائی لڑائی شامل ہے. یوکرین جنگ سمیت بڑے تنازعات کا پھیلاؤ کا مشاہدہ کیا. فرانسیسی صدر میکرون کا فرانس کے دفاعی اخراجات بڑھانے کے منصوبے کا اعلان. کہا دنیا میں آزاد رہنے کے لیے آپ کا طاقتور ہونا ضروری ہے. اس کے لیے قوم کو مضبوط ہونا پڑے گا. امریکی اور روسی صدور میں تناؤ. ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی حملوں کے مقابلے کے لیے یوکرین کو پیٹر یارٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کر دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم یوکرین کو پیٹر یارٹ دفاعی سسٹم بھیجیں گے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے. تاہم امریکی صدر نے ابھی یہ واضح نہیں کیا کہ یوکرین کو کتنے سسٹمز فراہم کیے جائیں گے. برطانیہ کے ساؤتھ اینڈ ایئرپورٹ پر چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. حادثے کے بعد ایئرپورٹ پر تمام فلائٹس منسوخ کر دی گئیں. برطانوی میڈیا کے مطابق فلائٹ آپریشن غیر اعلانیہ مدت تک بند رہے گا. اٹلی کے یانک سنر نے پہلی بار ومبلڈن ٹینس کے مینز ایونٹ کا ٹائٹل جیت لیا. یانک سنر نے 2 بار کے چیمپئن اسپین کے حریف کو 4 سیٹ کے مقابلے کے بعد شکست دی. یانک سنر ومبلڈن جیتنے والے پہلے اٹیلین کھلاڑی بن گئے. ویمنز سنگلز کا فائنل پولینڈ کی ایگا شویٹک نے اپنے نام کر لیا. امریکی اور روسی صدور میں تناؤ. ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی حملوں کے مقابلے کے لیے یوکرین کو پیٹر یارٹ ایئر ڈیفنس سسٹم دینے کا اعلان کر دیا. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم یوکرین کو پیٹر یارٹ دفاعی سسٹم بھیجیں گے جن کی انہیں اشد ضرورت ہے. تاہم امریکی صدر نے ابھی یہ واضح نہیں کیا کہ یوکرین کو کتنے سسٹمز فراہم کیے جائیں گے. اور الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کی تقسیم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. جے یو آئی اور مسلم لیگ نون کے وکیل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. جے یو آئی کے وکیل کامران مرتضیٰ نے دلائل دیے. کیس پر کچھ اعتراضات ہیں، آپ کے سامنے رکھوں گا. کیا یہ کیس صرف خیبر پختونخوا کی حد تک سنا جائے گا؟ جس پر نون لیگ کے وکیل بولے نون لیگ کے کامیاب امیدواروں کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن مرحلہ وار جاری کیے گئے.